اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم وعما لا يحل استماع الیہ اسماعکم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں روزہ دار کے وظائف اور روزہ دار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس سے قبل روزہ دار کی دو اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش خدمت۔ پہلا تھا کہ اپنے نگاہوں کو حرام خدا سے بچاؤ، اور آج جو روزہ دار کی تیسری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچائے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پیغمبر کو بیان کیا، یہ خطبہ شعبانیہ کی حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اپنی نظروں اور اپنے کانوں کو فعل حرام سے بچاؤ۔ روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور ان کو حرام آوازوں سے دور رکھے، مثلا غیبت، جھوٹ، تہمت دوسروں پر لگائی جائے، ان سب سے اپنے کانوں کو روزہ دار کو چاہیے کہ بچا کے رکھے۔ جیسا کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کانوں کا حق یہ ہے کہ ان کو غیبت اور دوسری حرام چیزوں کے سننے سے بچائے رکھے۔ یہ روزہ دار کی تیسری ذمہ داری۔ روزہ دار کی چوتھی ذمہ داری، چوتھا وظیفہ، جس کی طرف پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے تلاوت کا موسم بہار رمضان المبارک۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہاں یہ بھی بات بھولنے نہ پائے، یہ بھی بات ہمارے ذہن نشین ہے کہ صرف اور صرف روزہ دار کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ خوب حرام آوازوں کو سن رہا، روزہ نہیں رہتا اسے تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، روزہ نہیں ہے تو اس سے معرفت خدا سے پرہیز کرنے کوئی سوال نہیں ہے، وہ نامحرم طرف نگاہ اٹھا سے نہیں۔ صاحب ایمان کی، ہاں روزہ دار کی ڈبل ذمہ داری ہو جاتی، دوگنی ہو جاتی۔ توجہ فرمائیے، خاص طور سے روزہ دار کے لیے کہ چوتھی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کریں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جو تلاوت قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے۔
توجہ فرمائیے ناظرین کرام لمحے بھر کے لیے کہ ہر چیز کا ذائقہ، ٹیسٹ اور مزہ اس کے موسم بہار ہی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگزامپل کے طور پہ، اگر آم کا موسم ہے اور اگر آم کھایا جائے تو اس کا ٹیسٹ اور مزہ الگ ہے۔ تربوز اور بہت سارے سیزنوں میں مہیا ہو سکتا اور ہو رہا ہے، لیکن کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے جو اس کا موسم ہے اس میں جو کھایا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مادی چیز، مخلوق، اگر وہ چیز کو اگر دوسرے موسم میں استعمال کیا جائے تو وہ مزہ نہیں ہے جو اس کے موسم میں استعمال کرنے کا مزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے ناظرین کرام، لیکن قرآن مجید کے تلاوت کا بہار کا مہینہ رمضان المبارک میں ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کا ذائقہ اور مزہ اور لطف الگ ہی ہے۔ توجہ فرمائیے، تمام تر معصومین علیہ السلام، یہاں تک پیغمبر اسلام نے بھی کیا ہے، ماہ مبارک رمضان نے تلاوت قرآن پر بہت زور دیا، جیسا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرنا دوسرے مہینے میں ایک ختم قرآن کے تلاوت کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک آیت مبارکہ، ایک آیت شریفہ اس ماہ میں تلاوت کرے گا اس کو وہی اجر ملے گا جو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے تلاوت قرآن مجید کے متعلق احادیث اور فضیلت۔ دو تین احادیث جو ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم قرآن سے تمسک رکھو، کیونکہ قرآن ہر دور کی شفا ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ خداوند عالم قرآن کے ہر حرف کے تلاوت کرنے کو 10 نیکی ثواب دے گا۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کریے گا، پروردگار عالم 10 ثواب دے گا۔ یعنی جیسے الف لام میم، یہ صرف الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، الف کا 10 ثواب الگ، لام کا 10 ثواب الگ، میم کا 10 ثواب الگ۔ یہ بات واضح ہے، تلاوت قرآن سے ہماری مراد حرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس پر دقت کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ لہذا ہر صاحب ایمان اور روزے دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر کرے، غور و فکر بھی کرے، تاکہ انسان فکری لحاظ سے قرآن جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے پہچان سکے، اور اس لحاظ معنوی جو قرآن میں احساسات بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھ سکے، چاہے وہ احساسات انقلابی ہوں، سیاسی ہوں، جن آیات میں جو مفہوم بیان ہوئے
انسان کو کس طرح بیدار کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے معاشرے اور سماج کو اسلام کی طرف متوجہ کرایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو انسان درک کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ معنی قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر لفظی لحاظ سے بھی قرآن مجید سے اگر انسان سیکھ لے تو اس کو بھی یہ تمیز آ جائے گی، یہ سلیقہ پیدا ہو جائے گا کہ کس لفظ کو کس جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ناظرین کرام، قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کا فرد، ہر طبقے کا انسان قرآن مجید سے اپنے ذہن کے مطابق استفادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن وہ کتاب الہی ہے جو اس کی تلاوت کرے خدا اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ آج یہ انسان دوسروں کا محتاج کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رابطہ کتاب خدا سے چھوڑ دیا ہے۔ بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا چلو، اور یہ روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، یقیناً جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجہ بدرجہ اوپر بڑھتے چلے جاؤ، اور وہ جتنی آیات قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا درجہ اسی حساب سے بلند ہوتا جائے گا۔ بہت فضیلت ہے ناظرین کرام اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ دوسری روایت کے پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو 10 آیت کی تلاوت کرے گا اس کا نام قرآن سے غافل افراد کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص رات کو 50 آیت کی تلاوت کرے گا اس کا نام خدا کے یاد کرنے والوں کی فہرست میں درج کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام عابدوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام خاشعان خدا یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت طویل حدیث ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے حدیث کو بیان کیا جائے، لیکن نتیجہ ان روایتوں حدیثوں سے یہی اخذ ہوتا ہے، یہی ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر، محلے، گاؤں، سماج میں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے تلاوت کرنے کا ذوق و شوق پیدا کریں اور جذبے کو بیدار کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ ناظرین کرام اگر ممکن ہو سکے تو اس ناسازگار حالات میں اپنے گھروں میں دورہ قرآن اور دعا خوانی کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریے اور دنیا کے تمام
صاحبان ایمان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریے۔ خاص طور سے اس وقت جو کرونا کے مریض ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد تلاوت قرآن مجید کے صدقے میں سب کو جلد از جلد شفاء عاجل اور کلی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔